السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سٹی انڈیا اسلامک چینل پر رمضان المبارک کے خصوصی درس قرآن میں آپ کا استقبال ہے، اور آج کے درس میں سورۃ الشعراء کے اسی طریقے سے سورۃ النمل کی بعض آیات کی تفسیر حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سورۃ الشعراء کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی جی، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کفار کے ایمان نہ لانے پر غم کھا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ذمہ داری ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج میرا بستر لپیٹ دو، لا راحت بعد اليوم۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے کہ آج کے بعد میری زندگی میں کوئی دن راحت کا نہیں ہوگا، سکون کا نہیں ہوگا، اب میں اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ ساری انسانیت کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر لے جانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، جو کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اب میری زندگی میں گویا کہ چین اور سکون نام کی چیز نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کی فکر میں رہتے تھے، اس بات کی فکر میں رہتے تھے کس طرح میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، دعائیں کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست لہ راحت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور طویل السمت، اور خاموش رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے اور ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے۔ امت کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھایا جاتا تھا، تو دعوت دیتے تھے، کئی مرتبہ ہر ایک کے پاس جاتے تھے، لیکن کفار نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو ٹھکراتے تھے بلکہ آپ پر طعنے کستے تھے۔ کوئی آپ کو ساحر کہتا تھا، جادوگر کہتا تھا، کوئی آپ کو شاعر کہتا تھا، جیسا کہ اس صورت کے آخر میں جو شعراء کی مذمت آئی ہے وہ بھی اسی ضمن میں آئی۔ تو کوئی آپ کو مجنون کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ تو ان باتوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم نہیں ہوتا تھا اتنا، لیکن امت کے ایمان قبول نہ کرنے پر ان کے جہنم کے مستحق ہونے کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تسلی دی اور منع فرمایا کہ اب اس قدر غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، آپ کا کام تو دعوت پہنچانا ہے، آپ اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیجئے جس طرح اب تک دیتے ہوئے آئے ہیں، لیکن اس قدر غم کرنا بھی یہ آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ شعراء کی مذمت فرما رہے ہیں کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں غافل لوگ، گمراہ لوگ۔ تو اس آیت سے بظاہر شعر و شاعری کی مطلقاً نفی اور اس کے مذمت معلوم ہوتی ہے، لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے اور جو شعراء صحابہ تھے، وہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہم بھی شاعر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ جیسے شعراء یہاں پر مراد نہیں ہیں، آگے تم پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کہ یہ ہر وادی میں، یعنی تخیلات کی وادی میں گھومتے رہتے ہیں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو لغت کے اندر شعر کہا جاتا ہے ایسے کلام کو جو تخیلات پر صرف ذہنی پلاؤ کی کھچڑی جن کے اندر پکائی جائے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسے کلام کو شعر کہا جاتا ہے لغت کے اندر۔ تو عام طور پہ شعراء کا یہی مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ تخیلات کے اندر اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بہت سارے ناممکنات کو اپنے شعروں کے اندر وہ داخل کر لیتے ہیں۔ تو
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ نازل شروع ہوا اور قرآن پاک کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، تو اس وقت کفار کی طرف سے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو بہت بڑے شاعر ہے، اس طرح مقفع یہ کلام کہہ رہے ہیں، سجا ہوا مقفع کلام کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ہرگز بھی شعر و شاعری کے لائن سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ شعر و شاعری کے اندر تو صرف جھوٹی باتیں اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں تخیلات پر مبنی باتیں ہوتی ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، ایک روایت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا پیٹ خے سے بھرے رہے یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ اس کے پیٹ کے اندر اشعار ہوں۔ تو یہاں پر بھی وہ اشعار مراد ہے جن سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، کوئی دینی فائدہ نہیں ہے، کوئی اخلاقی یا فکری جس کے اندر دعوت نہیں ہے، صرف سیر و تفریح کے اور تخیلات کے عشق و محبت کے اشعار ہیں۔ تو ایسے اشعار کے گویا کہ مذمت بیان کی گئی ہے، ورنہ جو اشعار اچھے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں کہے گئے اشعار ہے، یا نوجوانوں کے اندر فکر کو بیدار کرنے کی، جیسا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہوتے ہیں، تو ایسے اشعار کے اندر کوئی مذمت نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کے بارے میں یہ مروی ہے کہ وہ شعر و شاعری یعنی اچھی طرح کی شاعری وہ کیا کرتے تھے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اشعار کہا کرتی تھی۔ تو اس کے بعد جو صورت ہے وہ صورت النمل ہے، اور نمل کے معنی ہے چونٹی، چونکہ اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک چونٹی کے بول کو سننے کا تذکرہ ہے۔ تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور آپ کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات پر بھی آپ کی بادشاہت تھی، ہواؤں پر آپ کی بادشاہت تھی، آپ کا حکم چلتا تھا، اور درندوں پر، چرند پر، پرندوں پر، ساری چیزوں پر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کیا بطور تحدیث نعمت کے طور پر، یعنی نعمت کا تذکرہ کرنے کے طور پر یہ فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، یعنی سلطنت دی گئی ہے، بادشاہت دی گئی ہے، مال و دولت، فوج اور لشکر، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے مجھے الحمدللہ نوازا ہے۔ تو انہوں نے شکر کے طور پر لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ تو ان کا خاص طور پہ ایک لشکر تھا، اس لشکر کے اندر بھی جہاں پر انسان تھے وہیں پر جنات بھی تھے، اور بہت سارے ایسے جانور جن کی ضرورت پڑتی تھی وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں رہتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ سارے جانوروں اور درندوں اور پرندوں کی بات کو سمجھتے تھے۔ تو ایک وقت کا واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے کسی جنگل سے، کسی وادی سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جس وادی سے وہ گزر رہے تھے وہاں پر ایک چونٹیاں اپنی بل سے نکل کر باہر ٹہل رہی تھی، پھر رہی تھی۔ تو ایک چونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے چیخ کر چلا کر اپنے دیگر چونٹیوں سے کہنے لگی کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے، تمہیں مسل نہ دے، اس لیے تم عافیت چاہتے ہو، اپنی جانیں بچانا چاہتے ہو، کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا تم اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ تو یہ چونٹی اتنی چھوٹی سی مخلوق، اس کی آواز کتنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس چالاکی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمدردی اور اس کے اعلان کو دیکھ کر انہیں دل کے اندر ہنسی آئی، وہ مسکرانے لگے، پھر سوچنے لگے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ میں چونٹی کی بات کو بھی سن بھی رہا ہوں اور اس کو سمجھ بھی رہا ہوں۔ اس لیے انہوں نے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے الفاظ انہوں نے ادا کیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا، ایک لشکر میں جا رہے تھے، سفر میں لشکر کے ساتھ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی کہ اپنے رعایا کی اور اپنے ماتحتین کی، اپنے صحابہ کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حاضری لیتے تھے، کون ہے کون نہیں ہے، آئے تو کب آئے اور نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے، اور جو نہیں آئے اگر بیمار ہے تو جا کر عیادت کرتے تھے فلاں فلاں۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی اسی طرح اپنے لشکر کا تفقد کیے کہ کون ہے کون نہیں ہے، حاضری لیے گویا کہ۔ تو دیکھا کہ ایک پرندہ تھا جسے ہدہد کہا جاتا ہے، وہ لشکر کے اندر تھا لیکن وہ بنا بولے غائب ہو گیا، غائب تھا وہ لشکر کے اندر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی ہدہد کہاں چلے گیا ہے۔ تو دراصل ہدہد پرندے کی یہ خصوصیت بیان کی جاتی ہے کہ وہ آسمان میں اڑتے ہوئے زمین کے اندر کی چیزوں کو وہ دیکھ سکتا ہے، اور خاص طور پر زمین کے اندر جو چشمے بہتے ہیں تو کہاں پر پانی ہے کہاں نہیں ہے، اور کہاں کتنی دور پانی ہے کتنی اندر پانی ہے، اور کہاں زمین کی سطح سے قریب پانی ہے، یہ ساری چیزیں وہ ادراک کر لیتا تھا، جان لیتا تھا۔ تو اس کو لشکر میں رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ کہیں پر چلے گئے تو پھر پانی کی ضرورت پڑ جائے تو ہدہد کے ذریعے سے پانی کا پتہ چلتا تھا، کہاں پر کھودنے سے جلدی پانی آتا ہے، تو وہ ضرورت پیش آ گئی تھی۔ تو دیکھا کہ ہدہد ہے نہیں، تو سلیمان علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو بنا بتائے غائب ہو گیا ہے، اب یہ جب آئے گا کوئی معقول عذر بتائے گا تب تو ٹھیک ہے، میں اس کو چھوڑ دوں گا، اس کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر یہ کوئی عذر نہیں بتاتا، ایسے ہی بنا بتائے یہ غائب ہو گیا تو پھر میں اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب جانور شرارت پر اتر آتا ہے تو اس کو درست راستے پر لانے کے لیے اس کو سزا دینے کی بھی شریعت کے اندر گویا کی گنجائش ہے اور اس کی اجازت ہے۔ تو پھر کچھ دیر کے بعد ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ میں ملک سبا سے آیا ہوں۔ سبا یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، جو یمن کا جو کیپٹل سٹی ہے، جو وہاں کا دارالسلطنت ہے صنعاء، وہاں سے 3 دن کے فاصلے پر یہ مقام ہے۔ تو اس نے کہا میں تمہارے یہاں سبا سے آیا ہوں، ملک سبا سے آیا ہوں، اور میں نے وہاں پر یعنی وہاں سے ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جس کو وہاں کی بادشاہت حاصل ہے، سارے لوگوں پر وہ حکومت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز دے رکھی ہے، کسی چیز کی کمی ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ایک خرابی مذہبی اعتبار سے ان کے اندر یہ ہے کہ میں نے اس کو بھی اور اس کی جو رعایا قوم ہے اس کو دیکھا ہے، ان لوگوں کو، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کے لیے مزین کیا، جو کہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو سورج کی عبادت کر رہے ہیں، تو شیطان نے ان کو حق راستے سے روک دیا ہے۔ تو اس طرح آ کر ہدہد نے کارگزاری سنائی کہ میں وہاں پر گیا تھا اور یہ سارے چیزوں کا میں مشاہدہ کر کے آیا۔ تو یہ جو عورت جس کا ہدہد نے تذکرہ کیا، تاریخ کی کتابوں میں اور تفاسیر کے اندر اس کا نام آتا ہے بلقیس بنت شراحیل، جو کہ یمن کا جو اصل بلقیس کا جو دادا ہے وہ یمن کا پورے یمن کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اس کے 40 بیٹے تھے، اور سب کے سب بادشاہ ہوئے کسی دوسرے علاقوں کے، سب کے یہاں الگ الگ بادشاہ تھی سارے بیٹوں کی۔ تو بلقیس کا جو باپ تھا وہ بہت زیادہ متکبر تھا، گھمنڈی تھا، تکبر والا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ لوگوں کے اندر میرا کوئی کفو نہیں ہے، یعنی وہ شادی نہیں کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ بھئی لوگوں میں کوئی میرا برابری کا ہے نہیں، شادی تو کفو کے اندر برابری میں ہونا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق جو اس سے کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کے اندر کوئی میری حیثیت والا ہے ہی نہیں۔ تو بار بار یہ دعویٰ کرتا تھا، تو لوگوں نے اس کا نکاح کسی جنیہ سے کرا دیا، جنیہ سے۔ تو یہ جو اس کا باپ ہے وہ تو انسان تھا، اور اس کی ماں گویا کہ بلقیس کی جنیہ تھی، ان دونوں سے بلقیس پیدا ہوئی تھی۔ تو بہرکیف اب پھر یہاں پر یہ بحث چڑھتی ہے کہ کیا یہ کسی جنیہ کا کسی انسان سے نکاح درست ہے یا درست نہیں ہے، تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک درست ہے وہ، اور اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اکثر علماء کا یہ رائے ہے چونکہ جن یہ الگ جنس ہونے کی وجہ سے یہ دیگر جانوروں کی طرح ہے، جس طرح جانوروں سے انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے جنات سے بھی انسان کا نکاح
نہیں ہو سکتا شریعت کے مطابق۔ بہرکیف تو یہ جو بلقیس ہے اس کے بارے میں جب ہدہد نے خبر دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جب تو یہ بات کہتا ہے تو ہم اس کی تفتیش کریں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام پر ایک خط لکھا اور ہدہد کو ہی دے کر وہ بھیجا اور کہا کہ یہ خط لے جا کر بلقیس کے دربار میں اس کے سامنے ڈال دو اور بازو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو وہ کیا مشورہ کرتے ہیں اور اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ خط جو تھا ہدہد لے کر بلقیس کے پاس گیا اور دربار میں پہنچایا۔ بلقیس نے اس خط کو دیکھا اور پڑھ کے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، کیونکہ اس کے اندر بہت مختصر انداز میں بہت اہم باتیں لکھی ہوئی تھی، گویا کہ بلاغت کا مظاہرہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تو وہ اپنے درباریوں کو جمع کیا اور سب سے یہ مشورہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھو میرے پاس ایک خط آیا ہے اور یہ خط انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر صورتوں سے پہلے تو ہر جگہ بسم اللہ ہے، اب وہ اس صورت کا جز ہے یا نہیں ہے، قرآن کا جز ہے نہیں ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو بسم اللہ قرآن کے درمیان میں ہے یہ قرآن کا حصہ ہے، اس کا کوئی اختلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بلقیس کا قول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ جب خط اس نے دیکھا تو وہ اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ سلیمان کی طرف سے ایک خط آیا ہے اور اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ مضمون لکھا ہوا ہے اللہ تعالوا علیہ واتونی مسلمین، کہ میرے خلاف بغاوت کی اور شرارت کی اور میرے سے لڑنے کے بالکل بھی جرت نہیں کرنا، خیریت اور عافیت آپ لوگوں کی اسی میں ہے کہ تم میرے تابع دار بن کے، مطیع بن کے میرے سامنے سرنڈر ہو جانا اور میرے پاس اسلام قبول کر کے میرے پاس آ جانے میں ہی تمہاری خیریت ہے۔ تو بلقیس نے مشورہ کیا اپنے خاص درباریوں سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ میں ہر کام مشورے سے کرتی ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ملکہ، ہمارے پاس ہر طرح کے ساز و سامان ہیں، جنگی ہتھیار ہے اور ہمارے پاس اچھا لشکر بھی ہے، اب آپ کے تابع ہے، آپ کے حکم کے تابع ہم ہیں، آپ جو حکم دیں گے وہ کریں گے، آپ کہتے ہیں کہ ان پہ جنگ کریں گے تو جنگ کے لیے بھی تیار ہے، یا کچھ اور سوچتے ہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ تو بلقیس نے کہا کہ عام بادشاہوں کا یہ معمول ہے کہ وہ جب کسی پر چڑھائی کرتے ہیں تو پھر وہاں پر خوب فساد مچاتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو وہ ذلیل کر دیتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے بارے میں جانے بغیر ہی ڈائریکٹ ہم ان سے اعلان جنگ کریں گے تو یہ ہمارے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم یہ کریں گے پہلے ان کو کچھ تحفے اور تحائف دے کر بھیجیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، وہ تحفے تحائف کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تجویز سب کو پسند آئی، تو بلقیس نے بہت زیادہ قیمتی سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے تحفے تیار کیے، جس کے اندر خاص طور پہ سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی اور بہت سارے غلام اور باندیوں کو، کنیزوں کو دے کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بطور ہدیہ اس نے روانہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ سارے احوال اور بلقیس کے تحفوں کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ لوگ مجھے اپنی مال و دولت سے مرعوب کرنا چاہتے ہیں، متاثر کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں الٹا ان کو متاثر کروں گا اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت اور جو حکومت مجھے دی ہے اس سے، لہٰذا انہوں نے یہ حکم دیا کہ ان کے دربار سے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے لے کر 30 میل کے دور تک، یعنی تقریباً 60-70 کلومیٹر تک سارے راستے کو سونے کی اینٹوں، یعنی سارے راستے پر سونے کی اینٹ بچھا دیے جائے، یہ کہ سونے کی اینٹوں کا راستہ بنایا جائے۔ تو اس طرح سارے سونے کی اینٹوں کا راستہ بنایا گیا اور اس کے دونوں طرف مختلف عجیب و غریب نئے جاندار اور پرندے وغیرہ وہاں پر رکھے گئے اور خوبصورت پھول وغیرہ اس قدر مزین کیا کہ، اور چونکہ یہ جنات کو حکم دیا تھا تو جنات تو ہر طرح کی قیمتی چیزیں دنیا بھر سے اور سمندروں سے نکال کر لاتے تھے، اور بہت عمدہ طریقے پر گویا کہ انہوں نے وہاں پر ڈیکوریشن کیا۔ اور جب یہ بلقیس کا جو لشکر تھا جو ہدیہ لے کر آ رہا تھا وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ
یہ سارے سونے کے اینٹ راستے میں بچھائے ہوئے ہیں اور دونوں طرف بہت سارے جانور اور پرندے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اپنا بول براس یعنی پیشاب پاخانہ وغیرہ انہی سونوں کے اینٹوں پر کر رہے ہیں۔ تو ان کے پاس اتنا سونا ہے اور اتنی مال و دولت ہے کہ ان کے جانور جو ہے نا سونے پر اور چاندی پر گویا کہ وہ بول و براز کر رہے ہیں، اس میں مود رہے ہیں، تو ان کے خزانوں کے سامنے ہمارے چند اینٹ جو ہے نا کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ گویا کہ وہ اندر بہت نادم اور شرمندہ ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جب آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا یہی جواب دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، تو تم مجھے اپنے ان ہدیوں سے متاثر نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ تحفہ تحائف تمہیں کو مبارک ہو، تم ہی اس کو لے جاؤ اور اپنے ملکہ کو دو، اور یہ کہو کہ ابھی بھی اگر وہ ہماری بات نہیں مانتی، ہماری اطاعت پر نہیں آتی، تو پھر ہم ایسا لشکر اس کی طرف روانہ کرنے والے ہیں جو ان کو شکست دیے بغیر واپس نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ چنانچہ لوگ واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد وہ ساری باتیں رکھی قرآن کے اندر، پھر اس کے جو لازمی جو باتیں پیش آگے کے جو قصہ بیان کیا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ گویا کہ بلقیس نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب ہمیں سلیمان علیہ السلام کے سامنے جا کر ہتھیار ڈال دینا ہے اور ان کے مطیع اور فرمانبردار بن دینا ہے۔ تو اس نے ارادہ بھی کر لیا اور اس کے لیے تیاری بھی کر دی کہ وہاں سے نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا کہ بلقیس مسلمان بن کر آ رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ کچھ معجزہ اس کو دکھا کے مزید متاثر کروں، وہ تو یوں ہی مسلمان ہو کر ہی آ رہی ہے لیکن پھر بھی اور مزید پختگی کے لیے کچھ معجزہ اسے دکھانا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے دربار میں یہ اعلان کیا اور پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے ہی اس کا جو تخت ہے، اس کا جو عرش ہے وہ میری خدمت میں پیش کرے۔ تو اس کے تخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا تخت تھا، بہت زیادہ اونچا چوڑا اور ہیرے اور جواہرات سے جڑا ہوا، بہت قیمتی اس کا تخت تھا، بہت بڑا تخت تھا جس کو اٹھا کر لانا کرنا یہ گویا کہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے ماتحت میں تو جنات بھی تھے، تو ان میں سے ایک جن بڑے ہیکل والے جن نے یہ کہا کہ اے سلیمان اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس کے تخت کو اور اس کے عرش کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یعنی اتنا جلدی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو وہیں پر ایک اہل علم تھے ان کے دربار کے مقربین میں سے جو بہت بڑے اللہ والے تھے، شاید وہ اسم اعظم وغیرہ جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت تاخیر ہو گئی، اگر آپ کا حکم ہوا تو میں صرف آپ کے پلک جھپکنے کے برابر آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، گویا کہ انہوں نے اس اسم اعظم کا استعمال کر کے تصرف کر کے اس تخت کو، بلقیس کے تخت کو لمحوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا۔ تو جب یہ چیز دیکھی، یہ ماجرا دیکھا، تو یہاں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو عام انسان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ جنات کو مسخر کیا ہے اور ہر چیز کو، چرند پرندوں کو مسخر کیا ہے، ہواؤں کو مسخر کیا ہے، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے تابع بنایا ہے۔ تو ہم جو عام طور پہ گھروں پہ وغیرہ لکھا ہوا تھا ھذا من فضل ربی، تو دراصل یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کا قول ہے جس کو انہوں نے اس وقت کہا تھا جب کہ اس اہل علم شخص نے بلقیس کے تخت کو ان کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ تو یہاں پر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اب تک 3 مرتبہ یہ تذکرہ آ چکا ہے کہ ہر نعمت پر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے تھے۔ بہرکیف وہ تخت جب حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب اس تخت کے حیت کو تھوڑا بدل دو، یعنی اس کے اندر جو ڈیزائننگ ہے، جو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں ان کو اپنے مقام سے نکال کر تھوڑا رد و بدل کر دو، ڈیزائن اس کا چینج کر دو، کچھ نکال کے ہٹانا تو نہیں ہے لیکن اس کو ادلی بدلی کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لگا کر اس کا ڈیزائن گویا کہ چینج کرنے کا حکم دیا، تاکہ اس کا امتحان لے کے بلقیس اس کو پہچانے گی یا نہیں پہچانے گی۔
چنانچہ اس کو ویسے ہی بدل دیا گیا۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تو حضرت سلیمان نے خود پوچھا یا کسی سے کہلوایا، کیا تیرا تخت بھی ایسے ہی ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ یہ تیرا تخت ہے، بلکہ اس کو کنفیوز کرنے کے لیے پوچھا گیا، کیا تیرا تخت بھی ایسے ہی ہے؟ تو اس نے بھی بڑی سمجھداری کے ساتھ جواب دیا کہ کأنہ ہو، ہاں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہاں ایسے ہی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہی ہو۔ یعنی گویا کہ اس نے اپنے تخت کو پہچان لیا اس کی ڈیزائننگ چینج ہونے کے باوجود، لیکن چونکہ ڈیزائننگ چینج ہے تو اس نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ہو۔ تو بہرکیف اس کے بعد بلقیس حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اظہار کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے۔ پھر حضرت سلیمان نے چاہا، یہ تو دینی اعتبار سے اس پر رعب ڈالا گیا، دنیاوی اعتبار سے اور بادشاہی اعتبار سے بھی اس پر رعب ڈالنا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے جنات کو حکم دیا تھا کہ ایک عالیشان شیش محل بنائے۔ تو وہ شیش محل بنایا گیا بہت خوبصورت اور عالیشان طریقے سے، اور اس کے صحن کے اندر ایک پانی کا حوض بنایا گیا جس کے اندر صاف شفاف پانی چھوڑا گیا اور مچھلیاں چھوڑی گئی، اور اس کے اوپر ایک ایسا گلاس چڑھا دیا گیا، ایسی کانچ بچھا دی گئی پانی کے اوپر کہ وہ غور سے دیکھنے کے باوجود بھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے اوپر کانچ لگی ہوئی ہے، بلکہ جو کوئی سامنے جا کر بھی کھڑے ہو کر دیکھتا تھا تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ گویا کہ میرے سامنے پانی ہی ہے، حوض ہے، اس کے اوپر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو حوض بنایا تھا یہ شیش محل کے گویا کہ باب الداخلہ یعنی جو انٹرنس ہوتا ہے وہاں پر بنایا تھا۔ تو پھر بلقیس کو اپنے سلطنت کی بہت ساری چیزیں دکھاتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام اس شیش محل کی طرف لے گئے اور کہا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بنایا گیا، بہت خوبصورت ہے۔ تو بلقیس نے جب دیکھا کہ بہت خوبصورت محل ہے لیکن اس کے سامنے حوض بنا ہوا ہے، تو بلقیس نے چاہا کہ اب محل کے اندر داخل ہونے کے لیے گویا اس حوض کو پار کرنا ہوگا، اور ایسے ہی حوض کے اندر پیر ڈال دیں گے تو کپڑے اس سے بھیگ جائیں گے۔ اس لیے بلقیس نے اس پر پیر رکھنے سے پہلے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، کچھ اٹھا لیا تاکہ کپڑے اس کے نہ بھیگے، لیکن جیسے ہی وہاں پر قدم رکھا تو دیکھا کہ وہاں پر پانی تو نہیں ہے، پانی نیچے سے جا رہا ہے اور اوپر کانچ وغیرہ کچھ ایسی چیز ہے جس سے آدمی نہ ڈوبے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ انہ صرح مورد من قواریر، کہ یہ سارے کا سارا شیش محل ہے، یہاں تک کہ سامنے جو حوض ہے اس کے اوپر بھی شیشہ چڑھا ہوا ہے، لہٰذا دامن وغیرہ سمیٹنے کی صورت نہیں ہے، ایسے ہی داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر بلقیس اور بھی متاثر ہوئی اور یہ کہنے لگے، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان کے ساتھ مل کر اس اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو سارے عالموں کا پالنہار ہے۔ تو یہ واقعہ مختصر طور پر قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ پھر اب یہ بات کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح بلقیس سے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو اس سلسلے میں قرآن تو خاموش ہے، اور بعض صحابہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ان کا قصہ تو اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین پر ختم ہو گیا، تو مزید کیوں تحقیق کرتے ہو؟ لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں اور بعض مفسرین نے خاص طور پہ یہ بتایا ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر لیا، اور ان کو ان کی جو سلطنت تھی ملک سبا کی سلطنت بھی انہی کے حوالے کر دیا، اور وہاں پر ملک یمن میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے لیے 3 شاندار عالیشان محلات بھی تعمیر کرائے تھے، اور ہر مہینے وہ بلقیس کے پاس وہاں پر جاتے تھے ملک سبا کو، اور 3 دن وہاں پر قیام کر کے ملاقات کر کے آتے تھے۔ تو اس طرح بھی کی بات بھی بعض روایتوں میں۔ تو یہ ہے سورۃ النمل میں حضرت سلیمان اور بلقیس کے ملاقات کا تذکرہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس سورت کو نمل کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بیان کیے ہوئے ہر واقعے پر ایمان لانے کی اور اس سے حاصل ہونے والے سبق آموز پہلوؤں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔